العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مقام، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے تو اندھیروں کو اجالوں کی خبر پہنچی، وہ آئے تو اندھیروں کو اجالوں کی خبر پہنچی، وہ آئے تو یتیموں کو سہاروں کی خبر پہنچی، وہ آئے تو راگ ٹوٹے دل پر سکون آیا، وہ آئے تو راگ ٹوٹے دل پر سکون آیا، وہ آئے تو گنہگاروں کو بھی جینے کا جنون آیا. حاضرین محترم، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی اٹھائی ہمارے دین کے لیے، اسی دین کے لیے جس دین کو ہم بے قدری کرتے ہیں. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن کس کی نماز دکھاوے کی نماز ہوتی ہے. اللہ کو رضا کرنے کی نماز نہیں ہوتی، وہ صرف دکھاوے کی نماز ہوتی ہے. ہم اسلامی مجلسوں میں جاتے ہیں لیکن ان باتوں پر عمل نہیں کرتے، صرف سنتے ہیں، باتوں پر عمل نہیں کرتے. ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صبر، قربانی اور امت کے لیے محبت کی مثال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے بے شمار تکلیفیں برداشت کی، لیکن کبھی اپنی امت کے لیے بددعا نہ کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو مکہ کے کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے. کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، کسی نے راستوں میں کانٹے بچھائے اور کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکا گیا. ارے گلے میں پتھر ڈال کر تکلیفیں دے گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر کیا. طائف کا واقعہ تاریخ کا سب سے دردناک منظر ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت طائف گئے تو وہاں کے لوگ نہ صرف انکار کیا بلکہ بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے لگا دیا. وہ بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں خون سے بھر گئے. اتنے تکلیف کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ان کو ہدایت دے، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک بھی برداشت کی. کبھی کبھی دن بھر میں چولہا نہ جلاتا مگر پھر بھی غریبوں اور محتاجوں کا خیال رکھتے. ارے جنگوں میں خود حصہ لیتے، زخمی ہوئے، دانت مبارک شہید ہوئے، مگر دین اسلام کا پیغام پہنچانا نہ چھوڑا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے وہ طرز دی ہے جنہیں سن کر آج بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. کبھی پتھروں کی بارش، کبھی بھوک کی شدت، کبھی اپنوں کی جدائی، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر پھر بھی اپنی ہی امت کا ذکر رہا. وہ ہمارے محمد مصطفیٰ نے اپنی امت کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی، یہ سن کر دل کانپ دیتا ہے. حضرت محمد جب طائف کی گلیوں میں زخمی حالت میں چل رہے تھے، مبارک پاؤں خون سے بھر رہا تھا، جس میں مبارک پتھروں سے زخمی تھا، تب میرے آقا کی زبان پر اپنی ہی امت کا ذکر رہا. دنیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیے، اپنوں نے چھوڑا، بھوک اور تکلیف ملے، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی لیے بددعا نہ کی. راتوں کو سجدوں میں رو رو کر اپنی امت کی بخشش مانگتے رہے. ذرا سوچیں کہ جو خود زخمی تھے پھر بھی ہمارے لیے دعا کرتے رہے. یہ محبت ہے، یہی رحمت ہے، اور یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان ہے کہ انہوں نے ہر درد سہ لیا مگر اپنی امت کو کبھی نہیں بددعا کیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایسے ہی درد اور سختیاں برداشت کی کہ جنہیں سن کر دل رو پڑتا ہے. جناب والا، آپ ہی وہ عظیم رحمہ ہے نا جس کے چہرے کو والضحیٰ کہا گیا، جس کی زلفوں کو واللیل کہا گیا، جس کے سینے کو علم نشراق کہا گیا، جس کی تعریف میں غرفان اللہ کا ذکر کہا گیا، اور اس کے وجود کو رحمت للعالمین کہا گیا. صدر علی وقار ان کی صلت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس پہلوان کو اشکار کریں جو پتھروں کے بلے پھول دے گئے، خون کے بلے دودھ دے گئے، نفرت کے بلے محبت باندھ گئے، گالیوں کے بلے دعائیں دے گئے. مجھے بچہ سمجھ کر ذرا نظر انداز مت کیجیے، میرا موضوع انک علی خلق عظیم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم.
दिखलाई। तुम्हारी तकलीफ उन पर बहुत गिरा गुजरते हैं और तुम्हारे भलाई की मोहब्बत ख्वाहिशमंद है और ईमान वालों पर निहायत रहम मेहरबान वाला है। वो सुबह रब्बी की सहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, जिसे हक ने खुद आप सांचे में डाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का पर्दा, वो रहमत का जाला, वो आदम का ईसा सभी का हवाला। फलक चांद सूरज सितारे गवाह है, जमीन के हसीने सब नजारे गवाह है। वो आया है जिसने जहां को संभाला, हुस्न की नज़र उमंग की माला, वो हर नूरी बशरी से बेहतर वाला, जो समझे तो कोई इसे होश वाला, वो हर मौजज़े में नबी से आला, वो तकवीर एहसन में सबसे निराला, वो आदम ने अपने निगाहों में देखा, वो तकलीफ की कुदरत की बाहों में देखा, वो इज्जत में अव्वल, वो अजमत में अव्वल, इफ़्फ़त में अव्वल, इफ़्फ़त में अव्वल, इस्मत में अव्वल, चाहत में अव्वल, कुदरत में अव्वल, यूसुफ से पहले, यूशा से पहले, सालिहा से पहले, यहया से पहले, वो तो तौहीद रब की सुनाने आया, वो उम्मत को सीने लगाने आया, वो कसरा की किंगारे गिरे जा रहे हैं, वहीं भी देखो मातम करे जा रहे हैं। कौन आया? जमाल मुअल्ला, कमाल ताला, निगाहों की जन्नत, नबूवत का ताला। सब इस्तेमाल कर रहे हैं।